الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الاطہار اما بعد۔ روزہ دارو، آج 25واں دن ہے۔ آج کے دن کی دعا آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ آج کے دن کی دعا کے جملے اس طرح ہیں: اللہم اجعل لی فیہ محبا لأولیائک ومعادیا لأعدائک ومستنم بسنت خاتم انبیائک یا عاصم قلوب النبیین۔ آج کے دن 4 باتیں اور 4 چیزیں ہیں، جس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اے معبود، اس ماہ مبارک میں تو اپنے دوستوں کا ہمیں دوست قرار دے اور اپنے دشمنوں کا دشمن قرار دے۔ یہ واقعی محبت کا تقاضا ہے کہ جب انسان کسی کو چاہتا ہے تو اس کے دوست کو بھی چاہتا ہے، اس کے آثار کو بھی چاہتا ہے اور اس کے دشمنوں سے نفرت کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ پہلا جملہ اللہم اجعل لی فیہ محبا لأولیائک، اے خدا اس ماہ مبارک میں اپنے دوستوں کا دوست بنا، اپنے دشمنوں کا دشمن بنا۔ تو دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کا دوست ہے تو اس کا بھی دوست ہوتا ہے، لیکن اگر اس کا دشمن کوئی قریبی بھی ہے تو خداوند عالم کا اگر وہ دشمن ہے تو خدا کا جو دوست ہے وہ اپنے قریبی کو بھی دشمن سمجھے گا، چونکہ یہاں رشتہ جو پایا جاتا ہے وہ صرف خدا کی محبت کا پایا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے کہ حدیث میں ہے کہ اگر تمہارا کوئی قریبی ہے، رشتہ دار ہے، یہاں تک کہ بیٹا بھی اگر ہے، اور اگر وہ متدین نہیں ہے، دیندار نہیں ہے، تو آپ اس کو اپنے دل میں نہ بسائیں، اس لیے کہ دل میں اسی کو بسائیں کہ جو خدا کا چاہنے والا ہو، جو خدا کو دوست رکھنے والا ہو، جو خدا سے محبت کرنے والا ہو۔ پھر اس کے بعد روایت میں یہ بھی جملہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی بہت دور کا آدمی ہے، کوئی رشتہ دار نہیں ہے، کوئی قریبی نہیں، کوئی عزیز و اقربا میں سے نہیں ہے، لیکن اگر وہ دیندار ہے تو اس کو اپنے دل میں بسائیے۔ کیوں اپنے دل میں بسائیے؟ اس لیے کہ وہ خدا کا دوست ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے آج کی دعا میں کہ جو خدا کا دوست ہے اسے ہم دوست رکھیں، جو خدا سے محبت کرتا ہے اس سے ہم محبت کریں، اور ایسا نہیں کہ جیسے تاریخ میں پایا جاتا ہے کہ جناب نوح کا بیٹا جب غرق ہونے لگا تو جناب نوح نے خداوند عالم سے درخواست کیا کہ پالنے والی یہ میرا بیٹا ہے، تو خداوند عالم نے کیا فرمایا؟ خداوند عالم نے فرمایا انہ لیس من اہلک، یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے۔ اس کا مطلب دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ جس کے یہاں اہلیت پائی جائے، خدا کی دینداری پائی جائے۔ تو غرق ہونے لگا تو محبت کا تقاضا تھا، جناب نوح نے خواہش ظاہر کی کہ پالنے والی یہ میرا بیٹا ہے، تو خداوند عالم نے فرمایا انہ لیس من اہلک، بیٹا تو ہے لیکن اہل نہیں ہے۔ اگر بیٹا بھی ہو لیکن اگر نافرمان بیٹا ہے تو انسان کو چاہیے کہ اس سے محبت نہ کرے۔ اگر غیر نمازی ہے، نافرمان ہے، معصیت کار ہے، گنہگار ہے، تو انسان کو چاہیے کہ اس کو دوست نہ رکھے۔ جیسا کہ ایک روایت میں ملتا ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے ایک شخص سے کہا کہ تم اگر یہ جاننا چاہتے ہو کہ جنتی ہو یا جہنمی تو تم اپنے اندر، اپنے دل کے اندر جھانک کے دیکھو۔ اگر تم خدا کے اولیاء سے، اگر خدا کے دوست رکھنے والے سے، اگر خدا سے جو محبت کرتا ہے، جو خدا کا فرما بردار بندہ ہے، جو خدا کا اطاعت گزار بندہ ہے، اگر تم اسے اپنے دل میں بساتے ہو تو سمجھ لو تم جنتی ہو۔ اور اگر تم خداوند عالم کا نافرمان بندہ جو ہے، معصیت کار ہے، گنہگار ہے، اگر تم اسے اپنے دل میں بسائے ہوئے ہو تو یہ سمجھ لو کہ تم جہنمی ہو۔ ایک معیار بتا دیا جناب امام محمد باقر علیہ السلام نے کہ ایک انسان اپنے اندر خود سمجھ سکے کہ ہم جنتی ہیں یا جہنمی ہیں۔ اگر ہم گنہگار کو دوست رکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ روز قیامت ہم جہنمیوں کے ساتھ محشور کیے جائیں گے، اور اگر ہم فرما بردار، اطاعت گزار، عبادت گزار خدا کے بندوں سے دوستی رکھتے ہیں تو اس کا مطلب خداوند عالم ہمیں جنت میں بھیجے گا۔ جیسا ہی قرآن مجید میں بھی ہے کہ روز قیامت انسان اپنے دوستوں کے ساتھ محشور کیا جائے گا۔ یہ بہت بڑا جملہ ہے کہ پالنے والے مجھے توفیق دے کہ میں تیرے دوست کو دوست بنا سکوں اور تیرے دشمن کو دشمن سمجھوں۔ اچھا، ایک کتاب میں یہ بھی ملتا ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں
کہ خداوند عالم نے جناب موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ تم نے کوئی کام صرف ہمارے لیے کیا ہے؟ تو جناب موسیٰ نے کہا پالنے والے میں نے نماز پڑھی تیرے لیے، میں نے روزہ رکھا، میں نے زکوٰۃ دیا، میں نے صدقہ دیا، یہ سب تیرے لیے اور تیرا ذکر کیا۔ خداوند عالم نے فرمایا تم نے نماز پڑھی اس لیے کہ تم بندے ہو، نماز پڑھنا یہ بندگی کی دلیل ہے۔ تم نے روزہ رکھا، یہ تمہارے لیے روز قیامت جہنم کے لیے سپر ہوگی۔ اس کے بعد تم نے صدقہ دیا، یہ تمہارے لیے روز قیامت جلتی ہوئی دھوپ یہ تمہارے لیے سایہ بنے گی۔ پھر اس کے بعد اگر تم نے زکوٰۃ دی تو یہ زکوٰۃ تمہارے لیے روز قیامت اور قبر میں تمہاری تاریکی کا سامان لیے ہوئے ہوگی اور روشنی بن کے آئے گی۔ یہ زکوٰۃ تمہارے لیے روشنی کا کام ہے، لیکن تم نے ہمارے لیے کیا کیا جو صرف ہمارے لیے ہو؟ تو جناب موسیٰ نے کہا پالنے والے کون سا کام ایسا ہے کہ جو صرف تیرے لیے ہے؟ جناب موسیٰ سے خداوند عالم نے فرمایا کہ وہ عمل یہ ہے کہ جو شخص میرے دوستوں کو دوست رکھتا ہے اور میرے دشمنوں کو دشمن رکھتا ہے، یہ وہ عمل خالص ہے کہ جو سب سے افضل عمل ہے اور یہی بہترین عمل ہے اور یہی سب سے اچھا عمل ہے۔ اس کے بعد فرمایا افضل الاعمال الحب فی اللہ والبغض للہ، سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ انسان خدا کے لیے کسی سے دوستی کرے اور انسان خدا کے لیے کسی سے دشمنی کرے۔ اب بات یہ آتی ہے کہ دوسرا جملہ وہ مستنم بسنت خاتم انبیاء، پالنے والے اس ماہ مبارک میں مجھے آخری نبی کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اچھا پیغمبر کی سنت، پیغمبر کا طریقہ کیا ہے؟ پیغمبر کا طریقہ بھی یہی ہے کہ وہ جو خدا کا چاہنے والا نہیں ہوتا تو اس سے محبت نہیں کرتے تھے، اور جو خدا کا چاہنے والا ہوتا تھا اس سے محبت کرتے تھے۔ یعنی کل ملا کے تمام جملوں کو اگر آج دیکھا جائے تو کل خلاصہ یہ ہوتا ہے خدا کے دوست سے دوستی کرنا اور خدا کے دشمنوں سے دشمنی کرنا۔ آخری جملہ آج کا یہ ہے یا عاصمہ قلوب النبیین، اے انبیاء کے دلوں کے محافظ نگہبان۔ خداوند عالم انبیاء کو جو خلق کیا خداوند عالم نے معصوم خلق کیا، تو لہٰذا ان کے قلوب کی، ان کے دلوں کی حفاظت کرتا ہے۔ ہماری بھی آج یہی دعا ہے کہ 25ویں دن کی عبادت کو خداوند عالم قبول فرمائے اور ہمارے قلوب کو بھی معصیت سے، گناہ سے، نافرمانی سے، ان سب سے ہمارے بھی دل کی حفاظت کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔